الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجایا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بڑی ہی پیاری سیرت کے حوالے سے ہمارا کلام جاری تھا، اور اس سیرت مبارکہ کا صرف ایک پہلو علم آپ کے سامنے میں نے کچھ بیان کیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ علمی کمال کیسے ملا، اس میں اسباب کیا تھے، ان میں ایک سبب کا میں نے بیان کیا تھا۔ دو طرح کے اسباب بیان کیے تھے کہ کسی بھی شخص کے بڑا عالم بننے میں بنیادی طور پہ دو طرح کے اسباب ہوتے ہیں۔ ایک وہ اسباب ہیں جنہیں وہبی کہا جاتا ہے۔ وہبی اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی ہبہ سے، بندے کی محنت اور کوشش کا اس میں بنیادی طور پہ دخل نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ اسباب ہیں جنہیں کسبی کہا جاتا ہے کہ آدمی کوشش کرتا ہے، کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے۔ وہبی جو خوبیاں ہیں، جو اسباب ہیں، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ایک وصف کا میں نے بیان کیا تھا، اور وہ تھا قوت حافظہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ تبارک و تعالی نے زبردست قوت حافظہ سے نوازا۔ 80 اشعار کے قصیدے صرف ایک مرتبہ سن کے یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی خوبی تھی، آپ کا کمال تھا۔ پھر اس کے اوپر میں نے کچھ یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے حافظوں کو بھی استعمال کرنا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کو برابر درجے کا حافظہ ملتا، اور ایسا ہوتا بھی نہیں۔ حافظوں کے اندر فرق ہوتا ہے، قوت حافظہ میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے، کسی کا کمزور ہوتا ہے، کسی کا اس سے کمزور ہوتا ہے، اور بہت کمزور بہت ہی کم لوگوں کا ہوتا ہے۔ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بہت کمزور حافظہ بہت ہی کم لوگوں کا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو اگر حافظہ اس کا کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری خوبی دی ہوتی ہے، کیونکہ خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی خوبصورت انداز کے اندر لوگوں میں تقسیم کی ہے۔ کسی کے اندر اگر ایک خوبی بہت زیادہ ہوتی ہے تو دوسرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسری خوبی کو بڑے خوبصورت انداز میں دیا ہوتا ہے۔ تو قوت حافظہ کے حوالے سے ایک بنیادی میں نے نقطہ عرض کیا تھا، اور اسے میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ اس کی دہرائی ہو جائے اور اس کی یاد دہانی ہو جائے، کہ حافظہ اگرچہ درمیانے درجے کا ہو، اس کے لیے توجہ کا پلر، ستون بڑا ضروری ہے۔ آپ کا حافظہ اگر درمیانے درجے کا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ استاد کے سامنے پوری توجہ سے بیٹھتے ہیں، کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے پوری توجہ سے مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کا درمیانے درجے کا حافظہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو جاتا ہے۔ جبکہ اگر توجہ نہیں تو اگرچہ قوت حافظہ بڑی مضبوط ہو، وقتی طور پہ تو یاد رہ جاتا ہے، لیکن جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر بھول بھال جاتا ہے سارا کچھ، وہ کچھ ہی عرصہ یاد رہتا ہے۔ اسی لیے آپ یاد کریں ان طلباء کو جو دورہ حدیث کے اندر ہیں، وہ ذرا اپنی کلاس کے اندر ان طلباء کو یاد کریں کہ کچھ وہ تھے جن کے حافظے بڑے مضبوط تھے، لیکن دورہ حدیث کے اندر یا اس کے بعد ان کا علمی مقام کو اتنا بڑا نہیں ہوا، اور کچھ طلباء ایسے تھے درمیانے درجے کے حافظے والے تھے، لیکن اب ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ وجہ فرق کیا ہوتی ہے؟ وجہ فرق یہ ہوتی ہے کہ جن کا حافظہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے حافظے پہ مدار رکھ کر توجہ دینا، محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یاد رہتا، پھر بولنا شروع ہو جاتا۔ جبکہ جن کے حافظے درمیانے درجے کے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے اس حافظے کے ساتھ توجہ اور محنت کو شامل کر دیتے ہیں،
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی ان کا جو تھوڑا حافظہ ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وصف تھا۔ دوسرا وصف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ ہے آپ کی ذہانت، وہ ہے آپ کی ذہانت۔ حافظہ اور ذہانت میں فرق ہوتا ہے۔ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ حافظے کا نام ذہانت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ذہانت اور چیز ہے، حافظہ اور چیز ہے۔ حافظہ کہتے ہیں قوت یاداشت کو، جو چیز ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائے، اور ذہانت کہتے ہیں عقل کی تیزی کو، بات کو سمجھنے کے اندر، چیز کو سمجھنے کے اندر، اس کی تہ تک جانا، اس کی گہرائی تک جانا، اسے ذہانت کہتے ہیں، فہم کہتے ہیں، تعقل کہتے ہیں۔ تو یہ اور چیز ہو جاتی ہے۔ بہت سارے طلباء حافظے بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن کبھی بڑے عالم نہیں بنتے، کیونکہ ذہانت اتنی نہیں ہوتی۔ اور ایسے بھی طلباء ہوتے ہیں کہ حافظے بہت اچھے نہیں ہوتے لیکن ذہین ماشاءاللہ بہت ہوتے ہیں، تو وہ بڑے کام کرتے ہیں، بڑا ان کا جو ہے وہ مقام بنتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے حافظے کمزور ہوتے ہیں لیکن بڑے بڑے لیڈر بنتے ہیں، قیادت کرتے ہیں، لوگوں کو لے کے چلتے ہیں، وہ ان کی ذہانت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ذہانت جسے انٹیلیجنس کہتے ہیں انگلش کے اندر، اس کی پھر آگے اقسام ہوتی ہیں، 7 kinds of intelligence، 8 kind of intelligence۔ یہ پھر آگے ایک اور ٹرمینالوجی شروع ہو جاتی ہے کہ ذہانت کا مطلب صرف علم کے اندر ذہانت نہیں ہوتی۔ ذہانت کی بہت قسم، جو بہت اچھا کھلاڑی ہے تو اس کے اندر ذہانت سپورٹس کی ہے، کیسے چھکا مارنا، کیسے چوکا مارنا، جو اس کی سارے طریقے ہوتے ہیں، تو اس کی وہ ذہانت ہے۔ کسی اور شعبے والے کی کوئی اور ذہانت ہوتی ہے، کسی مکینک کی اپنی مکینیکل فیلڈ کے اندر ذہانت ہوتی ہے۔ تو یہ ذہانتوں کی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک طالب علم بہت اس کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا، علمی میدان میں بہت ذہین نہیں ہوتا، لیکن اسی کو مدرسے کا ناظم بنایا جاتا ہے، ایسا شاندار مدرسہ چلاتا ہے کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کی ذہانت۔ اس کی ذہانت کا تعلق مینجمنٹ کے شعبے کے ساتھ ہے، نظام چلانے کے شعبے کے ساتھ ہے، نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ ہے۔ تو حافظہ اور ذہانت دونوں جدا جدا، اور پھر آگے ذہانت کی بہت ساری قسمیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کتنی تھی؟ آپ کی ذہانت پر صحابہ کرام گواہی دیتے تھے کہ آپ کتنے ذہین۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نپی تلی، دانش مندانہ، دیانت دارانہ اور بہت جامع رائے رکھنے والے تھے، آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک مرتبہ فرمایا، اے ابن عباس، خدا کی قسم تم ہمارے نوجوانوں میں سب سے زیادہ روشن چہرے والے، سب سے اچھی سمجھ اور عقل والے، اور کتاب اللہ کی سب سے زیادہ فہم رکھنے والے نوجوان۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اے ابن عباس، چہرہ تمہارا سب سے روشن، سمجھ اور عقل تمہاری سب سے زیادہ، اور کتاب اللہ کا فہم بھی سب سے زیادہ تمہارے اندر ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص پرائرٹی دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے، اور قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کے حوالے سے آپ سے مشاورت فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے بڑھ کر کسی کو حاضر دماغ اور سمجھدار اور عقل مند نہیں پایا۔ حاضر دماغ کہ دماغ جو ہے روشن، اور چیز کو فوراً پک کر لینا، جو سمجھایا اسے فوراً سمجھ لینا، اور مفہوم تک رسائی حاصل کر لینا۔ فرماتے کہ میں نے ان سے بڑھ کر حاضر دماغ، سمجھدار اور عقل مند نہیں پایا۔ تو یہ دو جلیل القدر صحابہ کرام کی آپ کے حوالے سے جو آپ کی تعریف اور آپ کی ذہانت کے حوالے سے کلام ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن میں نے دو مین جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ ذہانت بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے اچھا عالم بننے کے لیے، بڑا عالم بننے کے لیے۔ اب جیسے حافظے کا میں نے عرض کیا کہ حافظہ قدرتی ہوتا ہے، لیکن استعمال قدرتی نہیں ہوتا، استعمال بندے کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ذہانت کا ہے۔
ذہانت وہ شے ہے کہ جسے وقت کے ساتھ ساتھ تیز کیا جا سکتا ہے، جسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ حافظے کا معاملہ تھوڑا سا اس سے سخت ہے، حافظہ بھی بہتر سے بہتر ہوتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن ذہانت کا معاملہ اس کی بنسبت ذرا آسان ہے۔ ذہانت کو تیز کیا جا سکتا ہے کیسے؟ تجربات سے، سیکھنے سے، پڑھنے سے، علم میں اضافہ کرنے سے، معلومات بڑھانے سے، لوگوں سے سوال کرنے سے، چیزوں میں غور و فکر کرنے سے۔ جب آدمی یہ کرتا ہے اس کی ذہانت جو ہے وہ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک شخص ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ذہین نہیں ہوتا، اتنا سمجھدار نہیں شمار کیا جاتا، لیکن وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنا شروع کرتا ہے۔ وہ احمقوں کی حماقتیں دیکھ کے سمجھتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، وہ عقل مندوں کی دانائی دیکھ کے فوراً ذہن بناتا ہے مجھے یہ سیکھنی۔ تجربات کے بھٹی کے اندر جو ہے وہ کود بڑھتا ہے، اپنے ذہن کو استعمال کرتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے، سلف صالحین اور بزرگان دین کے حالات و واقعات اور ان کی سیرتوں کو پڑھتا ہے۔ اس کے اندر جو سمجھ کی اور جو حکمت کی باتیں ہیں انہیں یاد کرتا ہے، سیکھتا ہے، سوچتا ہے، امپلیمنٹ کرتا ہے، عمل درآمد کرتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے۔ تو جب یہ سارے کام کرتا ہے تو پھر آہستہ 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 اس کی ذہانت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک وقت آتا ہے کہ دوسرے لوگ مشورہ لینے کے لیے اس کی طرف رجوع کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی ذہانت میں اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ باقاعدہ طریقہ استعمال کریں۔ جو جنرل معاملات کے اعتبار سے ذہانت ہے اس کے لیے بھی، لیکن چونکہ بطور خاص ہم تو علمی اعتبار سے بات کرتے ہیں، آپ نے مثلا فقہ کے اندر مہارت حاصل کرنی یا تفسیر کے اندر کرنی۔ اگر تفسیر میں اور فقہ میں مہارت حاصل کرنی ہے اور آپ کی ذہانت بہت تیز نہیں ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ فقہی مسائل کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، فقہ سکھانے والوں کی صحبت اختیار کریں، مسائل کی علتوں پر غور کریں، کتابوں میں ان کی علتیں تلاش کریں، اپنی عقل سے ان کی علتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، فتاوی کا مطالعہ کریں، تحقیقی چیزوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، اہل علم سے علمی مذاکرہ، مسائل پوچھنا اس کی عادت بنائیں، دوسروں کو جو اچھی طرح سمجھ لیا، سیکھ لیا، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ آپ کے کلاس فیلوز ہیں، آپ نے ہدایہ پڑھا اور اس کی علت کو سمجھ لیا، آپ نے قدوری پڑھی، مسئلہ پڑھا، اس کی علت کو سمجھ لیا، تو آپ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ جب آپ اس انداز کے اندر فقہ کو استعمال کریں گے اور اسی طرح کا سارا طرز عمل آپ تفسیر کے بارے میں اختیار کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کی ذہانت بڑھنا شروع ہو جائے گی، آپ کو باتیں زیادہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو علتوں کا فہم زیادہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ ایک مسئلہ پڑھیں گے اور آپ کا ذہن فوراً علت کی طرف چلا جائے گا۔ پہلے تو آپ کو سمجھانا پڑتا تھا اور آپ نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب آپ بار بار اس میں محنت کریں گے، مثلا ہدایہ پڑھتے ہیں اور آپ اس کی علتوں میں غور کرتے ہیں، قدوری پڑھتے ہیں اور اس کی علتیں لباب وغیرہ میں پڑھتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں اور ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کا ذہن خود اتنا تیز ہونا شروع ہو جائے گا کہ آگے جا کے آپ ایک مسئلہ پڑھیں گے اور مسئلہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کا ذہن فوراً علت کی طرف چلا جائے گا۔ ایک مسئلے کی علت بیان کی گئی اور دوسرے مسئلے کی علت اس سے اگر مختلف بنتی ہے تو آپ کا ذہن فوراً اس فرق کی طرف جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے اپنی ذہانت کو مزید بڑھانے کا، ذہانت کو تیز کرنے کا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی کا جو دوسرا وہبی وصف تھا وہ آپ کی ذہانت تھی۔ اس کے بعد جو کسبی اسباب ہیں بڑا عالم بننے کے، اچھا عالم بننے کے، علوم کا جامع ہونے کے، جو کسبی محنت والے، کوشش والے اسباب ہیں وہ پھر متعدد ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے سیرت عرض کی ہے، آپ ذرا اس پر تھوڑا سا غور کریں، اور اسی کو میں تھوڑا سا ایک اور حدیث مبارک کو ڈیٹیل سے عرض کرتا ہوں تو وہ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود فرماتے ہیں کہ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر تھے، آپ کی خالہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے
تو میں نے کیا کیا کہ چونکہ مجھے معلوم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لا کے وضو فرمائیں گے، تو میں نے فوراً وضو کے پانی کا برتن بھر کے میں نے رکھ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اب آپ کو پانی کی طلب تو تھی، لیکن دیکھا پانی پہلے سے موجود، تو فرمایا من وضع ھذا، یہ کس نے پانی رکھ دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے بتا دیا کہ میں نے رکھا، اور یا روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو عرض کیا گیا کہ اس بچے نے پانی رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمائی۔ اب بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ ابن عباس کو دین میں فقیہ بنا دے، دین میں فقاہت عطا فرما دے، اس کو سمجھ عطا فرما دے۔ یہ واقعہ ہے۔ اچھا، دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی صدرہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور دعا کی اللہم علمہ الکتاب، اور ایک بخاری کی روایت یہ ہے اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ اسے قرآن سکھا دے، اے اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما دے، کتاب اللہ کا علم عطا فرما دے۔ اور دوسری روایت کا ترجمہ بنے گا کہ اے اللہ ابن عباس کو حکمت اور دانش مندی سکھا دے۔ یہ آپ کے لیے دعا ہوئی۔ مسلم شریف کے الفاظ میں ہے اللہم فقہہ، اے اللہ اسے فقیہ بنا دے، اے اللہ اسے سمجھ عطا فرما دے دین کی۔ یہ ہیں دعائیں۔ اب یہاں پر آپ دو چیزوں پہ نظر کریں، ایک تو یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، آپ کے لیے وضو کا پانی پیش کیا، خدمت کی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں حاصل کی، خدمت کی اور دعائیں حاصل کی۔ یہ خدمت کرنا اور دعائیں لینا آپ کے کام آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مستجاب دعا آپ کے حق میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم بھی عطا فرمایا، دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی، اور حکمت و دانش مندی بھی عطا فرما دی۔ تو اس سے آپ کیا سمجھیں؟ اس سے سمجھے یہ کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں، جو تھوڑی بہت محنت آپ کر سکتے ہیں، اس میں یہ شامل رکھیں کہ اہل علم کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں۔ جو علماء ہیں، جو آپ کے اساتذہ ہیں، جو اہل علم ہیں، خواہ آپ کے اساتذہ نہیں ہیں، یہ ایک نیا عجیب و غریب کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہمارا استاد ہوگا تو خدمت کریں گے، استاد نہیں تو خدمت بھی نہیں کریں گے، بخواہ وہ ہمارے جامعہ کے اندر ہی پڑھاتا ہو۔ یہ عجیب حماقت ہے بھائی۔ اس کی جو آپ نے خدمت کرنی ہے وہ تو عالم دین ہونے کی وجہ سے کرنی، اہل علم ہونے کی وجہ سے کرنی، دین کے علم کی وجہ سے کرنی، وہ تو دین کی تعظیم ہے، علم کی تعظیم ہے۔ استاد ہونا تو کوئی شرط نہیں ہے اس کے اندر۔ استاد کی بھی عزت کریں، اور جو آپ کا استاد نہیں ہے لیکن صاحب علم ہے اس کی بھی عزت کریں، اس کی بھی خدمت کریں، اس سے بھی دعائیں لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دعائیں لیں، تو آپ اس کی برکتیں دیکھیں کہ دعاؤں کا نتیجہ کیا ہوا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ دعا یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جا کے کہہ دیں کہ حضور ہمارے لیے دعا کر دیں، جیسے بہت سارے طلبہ راہ چلتے ملتے ہیں دعا کے لیے کہتے ہیں، علم نافع کی دعا فرما دیں، اور جو ہے وہ عالم بعمل بننے کی دعا کر دیں، اس طرح کی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا رجحان ہے، دعا کے لیے کہنا جو ہے یہ عاجزی بھی ہے، اس میں عاجزی بھی ہے، یہ سنت بھی ہے، اور سلف صالحین کا طریقہ بھی ہے، اور دعاؤں کی برکتیں لینے کا ذریعہ بھی ہے، اور دوسرے کی دعا آدمی کے حق میں قبول ہوتی ہے اس کا بھی طریقہ ہے۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، دعائیں لینی چاہیے۔ لیکن اس میں میں یہ ایک عرض کروں گا کہ کسی کے پیچھے دعاؤں کا اتنا نہ بول دے کہ وہی پریشان ہو جائے کہ جناب میں کس کے لیے دعا کروں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس کے ایک بندے کو دعا کے لیے کہہ رہے ہیں تو پوری قوم ہی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، دعا کر دیں دعا کر دیں دعا کر دیں، اس بندے کو دوسرا کچھ نہیں سوچے گا، اس کو دعائیں کہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ سارے کے سارے پل پڑیں گے۔ تو تھوڑا سا یہ بھی دیکھ کے کہ جس کو کہنا ہے ذرا
ایسے طریقے سے کہنا ہے کہ وہ بیچارہ اکتا ہی نہ جائے اور بیزاری نہ ہو جائے آپ کی جو ہے بار بار کی درخواستوں سے، تو طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دعا کے لیے کہا جائے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک جو دوسرا نقطہ میں نے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہہ کر دعا لیں۔ آپ نے کہا جی استاد صاحب میرے لیے دعا کر دیں، آپ علامہ صاحب میرے لیے دعا فرما دیں، آپ مفتی صاحب میرے لیے دعا کر دیں، یہ اچھی بات ہے، کہہ کر دعا لینا اچھی بات ہے، لیکن آپ ان کی خدمت کر کے، ادب اور تعظیم کر کے، اکرام کر کے آپ انہیں اتنا خوش کر دیں کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے، اس کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہی ہے۔ اس کی جو اہمیت اور اس کی جو عظمت ہے اور اس کی جو فضیلت اور جو اس کی برکت ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی ہوگی۔ تو دعا کہہ کر بھی کروائیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کریں کہ استاد کی خدمت ایسے کرے کہ استاد آپ کے لیے دعا کرے۔ ہمارے ساتھ ہوتا ہے بعض اوقات بعض طلبہ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ کسی مشکل وقت میں کسی جو ہے وہ مقام کے اوپر وہ اس طرح جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں کہ حقیقتاً دل سے ان کے لیے دعا نکلتی، حقیقتاً دل سے دعا نکلتی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، یہ بہت ساری دعائیں ان کے لیے ہو جاتی ہیں۔ تو استاد کی خدمت ایسے کریں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ کے پاس جو ہے وہ اگر مالی گنجائش ہے آپ اس اعتبار سے کر سکتے ہیں، ورنہ اخلاق اور بدنی خدمت وہ تو آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو خدمت کر کے دعائیں لینے کا جو طریقہ ہے یہ زیادہ مؤثر ہے، لیکن خدمت ہمیشہ وہی کرنی چاہیے کہ جس کو بولا جائے کہ وہ خدمت اس کو بھی پسند ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا استاد صاحب میں آپ کا جوتا اٹھاؤں گا، آپ جوتا اٹھا کے کہیں رکھ دیا اور جب استاد صاحب کو جوتا چاہیے تو وہ بیچارے پریشان پورا فیضان مدینہ ہی گھوم رہے ہیں کہ یار جوتا پتہ نہیں کہاں رکھ دیا۔ تو ایسی خدمت جو ہے نا اس سے اگر استاد کو محفوظ ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ اور ایسی خدمتیں جو ہے نا وہ میں نے کافی دیکھی ہوئی ہیں کہ وہ جوتا اٹھا تو لیا اور اس کے بعد واپسی کے اندر وہ کہاں سے برآمد ہوگا اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ والی خدمت جو ہے نا ذرا اس سے اوائڈ کریں، ایسی خدمت نہ کیا کریں۔ جس کو جو خدمت پسند ہے نا اس کی وہی کریں آپ، جو کوئی خاص خدمت کروانے نہیں چاہتا نہ کریں۔ تو خدمت کر کے دعائیں لیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خدمت کر کے دعائیں لیں۔ تو دعا کے حوالے سے یہ بات بھی ساتھ میں یاد رکھیں کہ دعائیں ضرور لیں اور خدمت کر کے دعائیں لیں، لیکن صرف دعاؤں پر تکیہ نہ کریں۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ بعض اوقات صرف دعا فیض صرف اسی لفظ پہ تکیہ کر لیتے ہیں اور محنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو عمل مبارک ہے خود اسی کو دیکھ لیں کہ آپ نے دعا لینے کے بعد پھر محنت بھی کی یا نہیں کی؟ تو محنت بھی کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کے ساتھ دوا بھی کرنی ہے، دعا کے ساتھ محنت بھی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں۔ فرمایا انما العلم بالتعلم، علم صرف سیکھنے کے ساتھ ہی ملتا ہے۔ انما کلمہ حصر ہے آپ جانتے، اور تعلم باب تفاعل ہے جس میں تکلف کا، کوشش کا، محنت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے، ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کا حصول محنت کے ساتھ ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے پھر ہی علم حاصل ہوتا ہے۔ علم لدنی کی صرف توقع رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو وہ کروڑوں کے اندر ہی کسی ایک کو ملتا ہے، اور وہ بھی بڑی مشقتوں کے بعد ملتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ محنت ہی کر کے حاصل کر لیں، وہ ایک آسان طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک اور خوبی اور ایک اور سبب آپ کے بہت بڑا عالم بننے کا، اور اگر ہم نے بھی اچھا عالم بننا ہے اور صاحب علم ہم نے بننا ہے تو وہ اس کے اندر بڑی ہی مؤثر اور ایفیکٹو چیز ہے، وہ یہ ہے کہ استاد کے سامنے عاجزی اختیار کی جائے۔ عاجزی ہمارے کردار کے اندر ہونی چاہیے دو اعتبار سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ذاتی طور پہ ہی ہمیں عجز و انکسار کا مظہر ہونا چاہیے۔ عالم کا فیضان لوگوں تک پہنچتا ہی تب ہے جب اس میں عاجزی ہو، اس میں تکبر ہو تو لوگ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں اور اس کی بات بھی سننا پسند نہیں کرتے، اور سیکھنے کے اندر تو بطور خاص عاجزی کی حاجت ہے۔ اور پھر استاد کے سامنے کہ جس کے سامنے عاجزی کا حدیث مبارک میں حکم دیا گیا کہ علم سیکھو اور علم کے لیے وقار اور سکینت سیکھو، اور جن سے تم علم سیکھو ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو، تواضعوا
ان کے سامنے عاجزی کرو۔ تو استاد کے سامنے عاجزی کا بھی بڑا حکم ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت مبارکہ میں یہ پہلو بھی بڑا نمایاں تھا، بڑا نمایاں پہلو تھا۔ سنن بہقی کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، کاتب وحی، حضرت زید بن ثابت گھوڑے پر سوار تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے گھوڑے کی رکاب کو پکڑ لیا۔ رکاب کو یعنی غلام جیسے اپنے مالک کی سواری کی رکاب پکڑتا ہے، آپ نے اس طرح پکڑ لیا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کا مرتبہ بھی جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام سے نسبت ہے، سرکار اسلام کے چچا کے بیٹے ہیں۔ تو فوراً کہا کہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ ہٹ جائیے، یعنی آپ یہ نہ کریں، آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے نسبت قرابت حاصل ہے، آپ ہٹ جائیے۔ اب انہوں نے تو اپنی نسبت اور اپنی محبت کا اظہار کر دیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا جواب دیا، وہ جواب اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے بڑوں اور اپنے علماء کی اسی طرح خدمت کرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کی اور اپنے علماء کی اسی طرح خدمت کرتے ہیں۔ تو استاد کے سامنے جو انداز ہونا چاہیے وہ عاجزی والا ہونا چاہیے۔ ہاں استاد کی طرف سے کچھ کمی کوتاہی ہو، زیادتی ہو، تب بھی استاد کے ساتھ عاجزی کا رویہ ہونا چاہیے۔ ہم استاد کو جو ہے وہ بالکل دوست کے برابر سمجھ کے چل رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے ساتھ ٹھیک ہوگا تو ہم بھی ٹھیک ہو گئے، یہ ٹیڑھا چلے گا تو ہم اس سے زیادہ ٹیڑھا ہو کے دکھائیں گے۔ تو یہ رویہ تو کسی عام مسلمان کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ استاد کے ساتھ اگر ایسا متکبرانہ اور برابری کا بلکہ بڑائی والا رویہ اختیار کر کے چلنے کی کوشش کریں گے تو پھر علم کا فیضان نہیں ملے گا۔ تو استاد کے سامنے عاجزی کرنا بھی بڑا اہم ہے۔ علم سیکھنے کے لیے عاجزی کرنا پڑتی ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں جناب میں نواب بن کے علم حاصل کروں گا، نہیں، علم کے لیے قلت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، علت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، بیماری اور ذلت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ذلت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ذلیل ہونا پڑتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ عاجزی کرنا پڑتی ہے۔ تو آپ کو استاد کے سامنے عاجزی بھی کرنی ہے، اور کوئی تکلیف آئے اسے برداشت بھی کرنا ہے، اور محنت کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے عاجزی کے اور بھی واقعات ہیں۔ ابھی آگے ایک میں واقعہ عرض کرتا ہوں، اس میں عاجزی کا بیان بھی ہے لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ تیسرا جو سبب تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اتنا بڑا اسکالر بننے کا، عالم بننے کا، وہ تھا آپ کا شوق اور آپ کی محنت۔ علم کا شوق اور علم کے لیے محنت، یہ بڑے بنیادی فیکٹر ہیں، اسباب ہیں جو حصول علم کے اندر معاون ہوتے ہیں۔ اور دنیا کی کسی بھی شے کے حصول کے اندر شوق اور محنت ان کا بڑا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ کسی چیز کا آپ کو شوق نہیں ہوگا تو بڑا مشکل ہے کہ آپ اس پہ محنت کر سکیں۔ محنت ہوتی ہے جب دل میں شوق ہوتا ہے، یا بہت بڑی مجبوری بھی ہو تب بھی محنت ہو جاتی ہے، لیکن وہ بے دلی والی محنت ہوتی ہے۔ دل سے جو محنت ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب بندے کو اس چیز کے حصول کا شوق ہو۔ تو شوق دل کے اندر جتنا ہو اتنا ہی علم آسان ہو جاتا ہے، اور پھر جتنا شوق ہوتا ہے بندہ اتنی محنت کرتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا شوق اور محنت دیکھیے۔ چنانچہ جامع المسانید والسنن میں یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو میں نے ایک انصاری نوجوان سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بڑی کثرت سے موجود ہیں، تو ہم ان سے علم سیکھتے ہیں۔ یہ آئیڈیا کون دے رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اہل علم ہیں، ہم ان سے علم سیکھتے ہیں۔ اس انصاری صحابی نے جواب میں کہا کہ مجھے آپ پہ بڑی حیرت ہے، بھئی جب بڑے بڑے علماء صحابہ موجود ہیں تو ہمیں کون گھاس ڈالے گا، ہمیں کون پوچھے گا؟ یعنی انہوں نے اپنی بے رغبتی کا اظہار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اس نوجوان دوست کو چھوڑا اور میں خود علم سیکھنے میں لگ گیا۔
فرماتے ہیں کہ مجھے جہاں کہیں پتہ چلتا کہ فلاں شخص کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، میں اس کے پاس تنے تنہا چل کے جاتا اور جا کے کیا کرتا؟ فرماتے ہیں کہ اگر وہ صحابی جن سے میں حدیث سیکھنے اور حدیث لینے کے لیے جاتا تھا، اگر وہ دن کے وقت قیلولہ کر رہے ہوتے، آرام کر رہے ہوتے، تو میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا، میں ان کے دروازے کے سامنے اپنی چادر بچھاتا اور اس کے اوپر بیٹھ جاتا، ہوائیں چلتی رہتی اور مٹی اڑ اڑ کے میرے اوپر پڑتی رہتی۔ فرمایا کہ میں دوپہر اس طرح گزار دیتا۔ جب وہ صحابی باہر تشریف لاتے اور مجھے دیکھتے تو فوراً کہتے کہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیوں مشقت اٹھائی؟ آپ ہمیں کہہ دیتے، ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں کہتا نہیں، یہ میرا فرض تھا، سیکھنے کے لیے چل کے جانا میرا فرض تھا، آپ کے ہاں عاجزی کے ساتھ حاضری دینا میرا فرض تھا، آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ کے آپ کا انتظار کرتے رہنا میری ذمہ داری تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر اس سے اس حدیث کے بارے میں پوچھتا کہ میں نے سنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے، یا آپ نے فلاں موضوع کے اوپر کوئی بات سنی ہوئی ہے، مجھے ارشاد فرمائیں۔ تو یوں ایک ایک کے پاس جا کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سیکھا، ایک ایک کے پاس جا کے علم سیکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر وہ وقت آیا کہ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرجع خلائق بن گئے، جب آپ بیٹھے مسائل بتا رہے ہوتے تھے، دین سکھا رہے ہوتے تھے، اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ کے آپ سے پوچھ رہے ہوتے تھے، اس وقت وہ جو نوجوان انصاری تھا، وہ جو انصاری لڑکا تھا کہ جس کو آپ نے دعوت دی تھی کہ چلو سیکھنے چلتے ہیں، اور اس نے کہا تھا کہ ہم سے کون پوچھے گا، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر اس نوجوان نے کہا کہ یہ لڑکا، یہ جوان یعنی عبداللہ بن عباس، یہ مجھ سے بڑا سمجھدار نکلا کہ جو سیکھنے کا زمانہ تھا اس میں اس نے سیکھ لیا۔ اب اس واقعے کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت سے اپنے اندر درس رکھتی ہیں۔ نمبر ایک تو اہل علم موجود ہیں تو سیکھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ جب تک علماء موجود رہتے ہیں تو ہم بھی نہ سیکھنے کی قسم کھا کے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہائے افسوس یار، کاش کہ مجھے اس وقت مل جاتا، کاش کہ میں اس کے پاس چلا جاتا۔ ہم جس شہر کے اندر درس نظامی پڑھنے جاتے ہیں، وہاں جو اساتذہ اہل علم ہیں، بڑے بڑے اہل علم موجود ہوتے ہیں، جب تک پڑھتے رہتے ہیں تب تک نہیں سیکھتے ان کے پاس جا کے، تب تک ان سے رجوع نہیں کرتے، تب تک ان سے مسائل پر بات نہیں کرتے۔ لیکن جب درس نظامی ختم ہو جاتا ہے، جگہ جگہ ہمارے علم کے اندر کمی رہ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں یار کاش میں اچھا بھلا فیضان مدینہ کراچی میں تھا، اچھا بھلا میں فلاں شہر کے فلاں بڑے جامعہ کے اندر تھا، فلاں اتنے ماشاءاللہ ماہر صرف، ماہر نحو یا فقہ کے ماہر یا تفسیر کے ماہر یا بلاغت کے ماہر یا ادب کے ماہر استاد موجود تھے، لیکن میں ان سے استفادہ نہیں کر سکا۔ تو ہم بعد میں پچھتاتے ہیں، لیکن جس وقت وہ صاحب علم تک ہماری رسائی ہوتی ہے اس وقت تک ہم اس کے پاس نہیں جاتے۔ دوسری بات، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے اس بچپن اور لڑکپن کے زمانے کو حصول علم کے اندر لگا کے رکھا۔ تو بچپن کا جو علم ہوتا ہے وہ نقش کل حجر، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پتھر کے اوپر نقش ہوگی کوئی چیز، جیسے پتھر پہ نقش ہو گئی، اس طرح ہوتا ہے، نہیں نکلتا۔ بڑھاپے کے اندر جا کے سیکھیں گے تو جیسے پانی کے اوپر لکیر پھیریں، تو ادھر لکیر پھیری ادھر مل گئی، ختم ہو گئی۔ تو ابھی جو درس نظامی کرنے والے جو آپ طلبہ ہیں، آپ کی وہ عمر ہے کہ جس میں جو پڑھیں گے دماغ کے اندر نقش ہو جائے گا۔ ابھی تو بھاگ بھاگ کے سیکھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت دیکھیں کہ فرماتے میں ایک حدیث کی خاطر بھی چل کے جاتا تھا کہ وہ شہر کے کنارے پہ پتہ چلا جی فلاں صحابی کے پاس ایک حدیث ہے، اس ایک حدیث کی خاطر چل کے جاتے، اس کے دروازے کے اوپر ساری دوپہر بیٹھے ہوئے، چادر بچھا کے بیٹھے ہوئے، ہوائیں چل رہی ہیں، گرد ریت اڑ رہی ہے، سر پہ پڑ رہی، کپڑوں پہ پڑ رہی، لیکن ایک حدیث سننے کو مل گئی، الحمدللہ ایک مسئلہ پڑھ لیا، ایک مسئلہ سیکھ لیا، ایک مسئلہ سن لیا، الحمدللہ میں نے علم حاصل کر لیا۔ یہ حال تھا۔
اور ہمارے ہاں پورا نظام موجود ہے، پورا سسٹم موجود ہے، پیریڈز موجود ہیں، استاد آتا ہے، آ کے پڑھاتا ہے، ہر چیز بیٹھے بٹھائے، فین چل رہے ہیں اور بڑا خوبصورت انوائرمنٹ ہے۔ دورہ حدیث ہے تو اب تو بہت سارے دورہ حدیث کے کمروں کے اندر جو دارالحدیث ہے ان میں اے سی لگے ہوئے، اتنے بہترین انوائرمنٹ کے اندر بیٹھ کر بھی ہمارا جو سیکھنے کا حال ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ بیک بینچر جو پیچھے بیٹھے ہوتے گپے مار رہے ہیں، آگے بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں، کسی کی کہیں توجہ، کسی کی کہیں توجہ۔ 100 کی کلاس ہے، 4 لڑکے عبارت تیار کر کے آتے ہیں، باقی پتہ نہیں کیوں آتے ہیں۔ تو اگر اس انداز میں سیکھیں گے تو کہاں سے بڑے عالم، آپ بڑے عالم تو دور کی بات ہے، عالم ہی نہیں بن سکتے۔ پوری محنت کر کے بھی درس نظامی کرے تو بندہ وہ پورا عالم نہیں بنتا، اس کے اندر بھی کچھ کمی باقی ہوتی ہے جس کو اس نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو شوق ہمیں یہ ہے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے عالم بن جائیں، اور کام ہمارے وہ ہوتے ہیں کہ محض عالم بھی نہ بنے، تو اس انداز کے اندر کام نہیں چلتا۔ اچھا، پھر تیسری بات، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ دوست تھا جس کو آپ نے کہا کہ چلے ہم جا کے صحابہ کرام سے حدیثیں سنتے ہیں، تو اس نے کہا کہ کیا ضرورت ہے، صحابہ کرام موجود ہے، لوگ ان سے پوچھیں گے، ہم سے تھوڑی پوچھیں گے۔ تو وہ جو مشورہ تھا وہ صواب نہیں تھا، یعنی صائب نہیں تھا، درست نہیں تھا، آپ نے قبول نہیں کیا۔ اور آپ نے یہ نہیں کیا کہ چونکہ یہ کہہ رہا لہذا میں بھی چلو یہ سوچ لیتا، نہیں، آپ نے اپنے عزم کو پختہ رکھا اور آپ اسی پہ چلتے رہے۔ تو جنہوں نے کچھ بننا ہوتا ہے وہ اپنی ڈٹرمینیشن، وہ اپنے پختہ ارادے کے ساتھ چلتے ہیں، وہ اور جو اس طرح کی ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں، جو ٹریک سے ہٹانے والی چیزیں ہیں، وہ اس کو نہیں دیکھتے۔ وہ یہ نہیں کہتے یار اس مدرسے جامعہ کے اندر تو جناب جو ہے وہ بجلی کا انتظام ہی نہیں پوری طرح، جنریٹر ہی نہیں ہے، یہاں پر بجلی بند رہتی، میں اتنی گرمی میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، یہ میرے گھر سے بہت دور ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، یہاں پر ویسا انوائرمنٹ نہیں ہے جیسے مجھے چاہیے، اس مدرسے کے اندر تو کھانا میری مرضی کے مطابق نہیں بنتا، یہاں پر تو جو ہے وہ فلاں سہولیات مجھے چاہیے وہ نہیں میسر۔ ایسا نہیں، علم کے اندر، علم سیکھنے میں یہ نخرے نہیں چلتے ہوتے، علم سیکھنے میں نخرے نہیں چلتے، علم سیکھنے میں ارادہ پختہ بنا کے ڈٹ جایا جاتا ہے کہ اب جو مرضی ہو جائے مجھے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ جب تک آپ کا ہدف، آپ کا مقصد، آپ کا گول، جب تک وہ آپ کے لیے حرف آخر نہیں بن جائے گا، تب تک علم کے اندر پختگی اور علم کے حصول کے اندر جو ہے وہ آدمی کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ آپ یاد رکھیں، اور آپ یاد رکھیں کہ یہاں یہ تو جن صاحب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جملہ کہا تھا اور آخر میں یہ کہا کہ عبداللہ بن عباس مجھ سے زیادہ عقل مند تھے کہ جس وقت علم سیکھنا چاہیے تھا انہوں نے سیکھ لیا، میں نے اتنا نہیں سیکھا، یہ مجھ سے زیادہ عقل مند تھے۔ تو یہ جو بھی صاحب ہیں یہ یا صحابی ہوں گے یا تابعی ہوں گے۔ اگر صحابی ہیں تو پھر تو ان کی شان بلند و بالا ہے، تابعی ہیں تو تب بھی ہمارے سر کے تاج کہ صالحین تابعین کے اندر ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ ہمارے زمانہ طالب علمی کے اندر کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، درس نظامی چھوڑ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ والا پڑھ جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو پڑھ جاتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اور یہی اس کا دوست آ کے اس کے ہاتھ چوم رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ خود غور کر لیں، دورہ حدیث والے ہیں یا اساتذہ کرام ہیں، وہ اس پہ غور کریں، ایسا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ تو 20 مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ہی دوست، جو اسکول میں میرے دوست تھے، جو مدرسۃ المدینہ کے اندر حفظ قرآن کے دوران میرے دوست تھے، تو میں نے جب درس نظامی پڑھنا شروع کیا ان کے لیے بھی وہی مواقع موجود تھے، وہ بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن اکثریت وہی ہوئی کہ نہیں پڑھ سکے۔ آج جب بھی ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یار آپ نے صحیح کیا، یار آپ کامیاب ہو گئے، واقعی یار آپ نے حاصل کر لی۔ میرے ہی دوست ہیں، میری آج عمرے ہوتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ تو یہ جو عزت مقام و مرتبہ ملتا ہے اس میں بہت سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، بہت سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہ بنیں۔ جو ابھی اولا میں داخل ہوئے اور ابھی بالکل درس نظامی شروع کیا ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں نہ بنیں، درس نظامی چھوڑ کے نہ جائیں، جیسا مرضی ماحول ہو برداشت کر کے، صبر کر کے، محنت کر کے لگے رہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مدرسے سے آئے تھے، اب مدرسے میں جو مل رہی ہے مدرس کی، اب جو مل رہی ہے تو پیسے ملیں گے، ادھر پڑھنا پڑے گا 8 سال 7 سال 6 سال، تو کمائی تھوڑی ہوگی۔ وہ تھوڑی کمائی کی خاطر
وہ یہ علم دین کا حصول چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب یہ پڑھ کے فارغ ہو کے کچھ بن جاتا ہے تو وہ بیچارہ اتنی ہی ابھی سیلری لے رہا ہوتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کتنی چیزوں سے نواز دیتا ہے۔ تو اس لیے درس نظامی شروع کیا، اسے اختتام تک پہنچائے اور کمال تک پہنچائے، اور پوری محنت کے ساتھ اسے حاصل کریں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو سیکھنے کا زمانہ تھا اس میں سیکھا، اور پھر وہ بنے کہ ساتھ والے کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ ہم سے زیادہ سمجھدار نکلے، یہ ہم سے زیادہ سمجھدار نکلے۔ اس کے علاوہ بھی چند چیزیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔